بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المباح کی بحث آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکم تکلیفی کی جو اقسام ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم المباح کے حوالے سے کہ مباح کا کنسیپٹ، جب ہم کہتے ہیں یہ کام مباح ہے یا یہ کام جائز ہے تو یہ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے شارٹ سی، میں نے لکھی ہے 3-4 باتیں آپ کی کتاب میں جو دی ہوئی ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا چیپٹر پڑھتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ المباح ما خیر الشارع المکلف بین فعلہ و ترکہ، مباح وہ عمل ہے خیر الشارع، شارع نے اختیار دے دیا کس کو؟ المکلف، مکلف کو، بین فعلہ و ترکہ، کرنے اور چھوڑنے کے درمیان۔ مکلف کے پاس آپشن ہے کریں یا نہ کریں، آپ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ المباح کا دوسرا نام الحلال ہے، اوپر میں نے لکھ دی ہے۔ بات کو لمبا نہیں کرنا، مختصر کروں گا، میں آگے بھی میں نے اور بھی پڑھانا ہے۔ نمبر 2، من این تعرف الاباحۃ، کہاں سے اباحت کا پتہ چلے گا، کہاں سے اباحت کو پہچانا جائے گا؟ تو 4 طریقے اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ 4 طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مباح ہے، یہ کام فرض نہیں، واجب نہیں، مندوب نہیں، حرام نہیں، مکروہ نہیں، بلکہ جائز ہے۔ نمبر 1، النص من الشارع بالحل، شارع کی طرف سے حلال ہونے کے بارے میں النص، نص صراحت، شارع نے خود ہی بتا دیا، شارع نے واضح کر دیا کہ یہ کام حلال ہے۔ النص من الشارع بالحل، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے، آج کے دن تمہارے لیے طیبات، پکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئیں، حلال کی گئیں۔ جب حلال کہہ دیا تو المباح کا دوسرا نام کیا ہے؟ حلال۔ جب آپ سے کہا یہ آپ کے لیے حلال ہے تو جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا طریقہ ہے، حلال کا لفظ آ گیا۔ نمبر 2، النص من الشارع علی نفی الاسم، شارع کی طرف سے النص صراحت ہو علی نفی الاسم، گناہ کی نفی پر، گناہ کے نہ ہونے پہ شارع خود کہہ دے کہ یہ کام کرنے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ کام بھی آپ کے لیے مباح ہے اور جائز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بڑی مشہور، جو بندہ مجبور ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، انٹینشنلی، قصدن وہ کام نہیں کر رہا، چاہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، دل میں خواہش نہیں ہے، تو اب وہ کام کرتا ہے جو کہ منع تھا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ القرینۃ الصارفۃ عن الوجوب الی الاباحۃ، نمبر 3، قرینہ، علامت، دلیل موجود ہے جو پھیر رہی ہے وجوب سے اباحت کی طرف، جو پھیر رہی ہے وجوب سے اباحت کی طرف۔ ظاہراً لگتا ہے کہ چیز واجب ہے، لیکن قرینہ بتا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو تو تم شکار کرو، امر کا صیغہ ہے۔ امر کے صیغے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے نا، حکم کے لیے، کرو کرو۔ لیکن جب آپ ماضی کی صورتحال اور ادھر ماضی کی صورتحال اور موجودہ صورتحال، ٹھیک ہے، اس کو اور پیغمبر کی ہدایات، ان سب کو دیکھتے ہو تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کرو، سب لوگ شکار کرنے لگ جاؤ، بلکہ جو پہلے صورتحال تھی، پہلے شکار کرنا مباح تھا، جائز تھا، تو اب بھی یہاں سے بھی جواز سمجھ آ رہا ہے۔ القرینۃ الصارفہ عن الوجوب الی الاباحۃ۔ نمبر 4، سمجھنے والی چیز، زیادہ سمجھنے والی، استصحاب الاباحۃ الاصلیۃ للاشیاء، اشیاء کی اصلی اباحت کو لینا۔ یہاں سے بھی سمجھ آتا ہے چیز مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی
قرآن و حدیث میں نہیں آیا کسی چیز کے بارے میں آپ کے لیے جائز ہے، اچھا اب اور وہ چیز کرنے میں، استعمال کرنے میں، عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے، اس کا بھی نہیں آیا، اور اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم سمجھ سکیں، تو لہذا وہ چیز منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا قانون ہے؟ استصحاب الاباحۃ الاصلیۃ للاشیاء، اشیاء کی اصلی اباحت کو لینا۔ مثلا الاصل فی الافعال الاباحۃ، افعال میں اصل اباحت ہے، دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں الا یہ کہ پابندی آ جائے، الا یہ کہ تذکرہ آ جائے، الا یہ کہ خرابی جو شریعت نے کہی ہے وہ اس میں پائی جائے، آپ بتائیں، تو پھر ہم کہیں گے بھئی یہ کام نہ کریں، وہ فعل کی جون سی مرضی صورت ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں دنیا کی، آپ کھا سکتے ہیں، اب اس میں دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ ہاں جی، آپ برگر کیوں کھا رہے ہو؟ قرآن و حدیث سے برگر ثابت کرو، کہیں آیا ہو، ذکر آیا ہو بھی آپ برگر کھا سکتے ہو۔ آپ شاورما کیوں کھا رہے ہو؟ بتاؤ۔ آپ بریانی کیوں کھا رہے ہو؟ بتاؤ جی، اصحاب رسول نے بریانی کھائی تھی یا کہ نہیں؟ پھر ثابت کرو۔ اصحاب رسول ان کو مٹن بریانی پسند تھی یا کہ چکن بریانی پسند تھی؟ آپ کرکرے ثابت کرو قرآن حدیث سے، کرکرے کون کون سے صحابی کرکرے کھاتے تھے؟ اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاعدہ الاصل فی الافعال الاباحۃ، افعال میں اصل جو قاعدہ ہے وہ ہے اباحت، جواز، جائز ہونا، جائز ہے۔ ہاں آپ خرابیاں بتائیں گے تو پھر ہم، اگر کوئی بندہ کہتا ہے آپ یہ کام نہ کرو، آپ نہ کھاؤ، تو اس کو بتانا پڑے گا، ہم نے نہیں بتانا، ہم نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے نمبر 3، حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ ایک مباح عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ لا ثواب منہ ولا عقابہ، کوئی ثواب نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی روٹی کھانا، اب میں آج 2 روٹیاں کھائی ہیں، مولانا صاحب مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ اگر میں 5 پراٹھے کھاؤں ہاں اور لسی کا جگ پیوں تو کتنا ثواب ملے گا؟ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب 2 روٹیاں کھائیں گے تو تھوڑا ثواب ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کھانے کی، ہاں جی۔ اور وہ تو آج کل آپریشن کرا کے جو میدا شرنک کرتے ہیں نا چھوٹا، وہ موٹے لوگ چھوٹا ہو تاکہ تھوڑا کھائیں تو باڈی، ہاں جی، تو یہ ثواب زیادہ لینے کے لیے یہ آپریشن کرا بڑا میدا کرا لو تاکہ 10 روٹیاں بیچ پہ آ جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو لا ثواب من ولا عقاب لیکن قد یصاب علیہ بالنیت والقصد، لیکن کبھی اس پر ثواب ملتا ہے نیت اور قصد کی وجہ سے۔ آپ ارادہ کر لیں میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور میں نے فلاں کام کرنا ہے جو اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں صحت مند ہوں گا، ظاہر بات ہے بندہ صحت مند ہے تو کام کرے گا نا، اگر صحت مند ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا اداروں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا بس کھانے پینے کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، باڈی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، بس انے وا جڑا ہے نا وہ ہلی آؤ رگڑی آؤ زبراں زیراں شداں مداں جدم شریف ہل ہل کے نا بندے تے پانی مکیا پیا ہوئے کہ جی بڑے نمبر لے لینے، اونج بندہ باویں چوچی بن گیا ہے، وہ یہ عمر گروتھ کی ہوتی ہے نا، پھر مسئلے بن جاتے ہیں، ہائٹ بھی مسئلے بن گیا ویسے بھی، اور جو بعض چیزیں بڑھتی ہیں اس کے ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہ اعضاء نہیں بڑھیں گے نا آپ کا، تو یہ مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ اور اس لیے جو اچھے ادارے ہیں اور جو ممالک ہیں وہ کھانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں عموماً ماشاءاللہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ طالب علموں کو بات و نصیحت کرنے کے اوپر توجہ دیتی ہے، کبھی کھانے پہ توجہ آپ نے نہیں دینی، کیونکہ کھانے کے اوپر توجہ دینی یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں جی۔ اپنا انہوں نے کھانے پینے کا کام سیدھا رکھنا ہے، باقی طالب علموں کو جناب نا وہ کم ہے، یہ نہیں میں کہتا نہیں ہے، بہت سے ادارے ہیں بہت اچھا خیال بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً میں نے جو دیکھے ہیں ماضی میں وہ عموماً نہیں خیال کرتے طالب علموں کو صحت کا، کھانے پینے کا، صفائی کا، آداب کے اعتدال کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قد یصاب علیہ، قد یصاب علیہ۔ نمبر 4 اہم چیز ہے، سن لیں اب اگلی، بہت یہ اہم ہے، المباح انما هو بالنسبة للجزء واما بالنسبة للكل فهو اما مطلوب الفعل او الترک۔
مباح جو ہے نا یہ جز کے لحاظ سے ہے، مباح جز کے لحاظ سے ہے، اور یہ باتیں نہیں کرنی، بعد میں باتیں کر لیں آپ، زیادہ ہم باتیں ہیں۔ مباح، مباح انما هو بالنسبۃ للجز، یہ جز کے لحاظ سے ہے، وہ اما بالنسبۃ للکل، اور رہا کل کے لحاظ سے تو یا تو مطلوب الفعلی کرنا مطلوب ہے، ابھی ترکی یا چھوڑنا مطلوب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی بھی چیز ہے نا، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے آپ کے پاس آپشن ہے، تو اس کے جو افراد ہیں، اس کے جو جزیات ہیں، آپ کے پاس انتخاب ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، ٹھیک ہے؟ اب کھانا مباح ہے، کھانا مباح ہے، تو اس میں کھانے کی جو مختلف شکلیں ہیں، ایک تو ہے نا کچھ چیزیں منع کر دی کہ اس کو تو سائڈ پہ کر دو، جو باقی ہیں اس کے جو جزیات ہیں، کھانے کی جو جزیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر کھانے کا جو عمل ہے، اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے، آپ ایک وقت میں نہ کھائیں، یا وہ جو فرض کیا 10 چیزیں آپ ایک نہ کھائیں، دوسری نہ کھائیں، تیسری آپ 9 چیزیں نہ کھائیں، ایک کھا لیں۔ تو مباح کا تعلق، اباحت کا تعلق جزیات کے ساتھ ہے، اور اگر اوورال چیز کو دیکھا جائے تو یا تو اوورال کرنا مطلوب ہوگا یا چھوڑنا مطلوب ہوگا۔ نیچے مثال آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلا الاکل کھانا، ادھر دیکھیں، الاکل کھانا مطلوب فعلہ کرنا مطلوب ہے۔ اب یہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں بھائی کھانا جو ہے مباح ہے، آپ کھائیں تو نہ کھائیں، ایک بندہ کہتا ہے میں کھاتا ہی نہیں ہوں، کیوں؟ میں نے نہیں کھانا، بس آپ نے خود کہا مباح ہے، میں نے زندگی میں کھانا ہی نہیں، میں نے مر جانا ہے، کھانا نہیں۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اوورال جب چیز کو دیکھیں گے، یا تو شریعت سے مطالبہ ہے کرنے کا اور یا پھر چھوڑنے کا، اس لیے بندہ مار رہا ہے تو شریعت کہتی ہے جو پابندیاں ہیں وہ بھی آپ کے اوپر نہیں ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ الاکل مطلوب فعلہ، التمتع بالطیبات مطلوب فعلہ، طیبات پاکیزہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا مطلوب فعلہ کرنا مطلوب ہے۔ آپ فائدہ نہ اٹھائیں ایک وقت میں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعض کپڑوں کی اقسام نہ پہنیں، ٹھیک ہے، آپ اچھا نہ کھائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، ملانگ بن جائیں، ٹھیک ہے، شلوار کی جگہ پہ آپ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں توڑا وہ باندھ لیں، اور کوئی اور نہیں، اور بال چھوڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، حلیہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ دیکھ کے بچے ڈر جائیں، اور نہایا نہیں بندہ، کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے، فضیلت بیان ہو رہی، 5 سالوں سے نہایا نہیں ہے، اتے 5 کلو میل چڑھ گئی ہے، پائیا تو عموماً چڑھ جاتی ہے نا طالب علم جو مدرسوں میں نہاتے نہیں ہیں، 2 مہینوں کے بعد نہا رہے ہوتے ہیں، پائیا تو ان کے اوپر ہوتی ہے، 5 سال بندہ نہیں نہائے گا، باہر پھرے گا تو 5 کلو تو کم از کم چڑھ جائے گی نا۔ تو التمتع بالطیبات مطلوب فعلہ، مطلوب ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ دیکھیں جی، التنزہ فی البساتین، باغوں میں سیر و سیاحت کرنا، واللعب المباح، اور جائز کھیل، والسماع المباح، اور جائز سماع، آپ جو چیزیں سن سکتے ہو بھائی، مطلوب ترک ہو، کہہ رہے اوورال اس کا ترک مطلوب ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کھیل سکتا ہے، مباح ہے، سارا دن کھیڑی آؤ، یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس میں مجھے ویسے تھوڑا سا اس میں ہے آبجیکشن، وہ یہ کہ کچھ چیزیں اگر بندہ پروفیشنلی اپنا لیتا ہے، اب ان کو سارا دن کھیلنا پڑتا ہے۔ اب ایک بندہ پروفیشنل اپنا رہا ہے نا، پروفیشنلی پیشہ ورانہ طور پہ کام کر رہا ہے، تو بھائی وہ سارا دن اس کو پریکٹس کرنا پڑے گی، کرے گا تو پھر وہ آگے جائے گا۔ بل اس نے دے دی ہے، اچھا التنزہ سیر و سیاحت کرنا بھائی باغوں میں، تو بندہ اور کوئی کام نہیں، سارا دن سیاری کی رکھ دے، سارا دن سیر، وہ کہہ رہا ہے یہ مطلوب اوورال اس کا ترک مطلوب ہے، یہ نہیں کہ آپ یہی کام کریں کوئی اور کام نہ کریں۔ ایسے لعب المباح، سماع المباح، یہ بھی۔ اب قرآن مجید سننا، قرآن مجید سننا جائز ہے نا، اب آپ کوئی کام ہی نہ کریں، جی ثواب ہے، چلو جی بس میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، بس قرآن لایا، بندہ سنی آندہ لمحہ پہ ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا، گھر کی کوئی ذمہ داریاں نہیں، تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ وَطُ الْأَزْوَاجِ زَوْجَاتِهِمْ، خامدوں کا بیویوں کے پاس جانا مطلوب فعل۔ اب ایک بندہ کہتا ہے بھی جائز ہے، مباح ہے، تو ٹھیک ہے میں بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں،
کوئی ریلیشن میرا بیوی کے ساتھ نہیں ہے، مباح ہے نا، نہیں، مطلوب فعل ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے، تو اس کا اثر اگر معاشرے پہ ہوتا ہے یا دیگر چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کے اوپر حد ہے، لمیٹیشنز ہیں، وہاں پہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مباح کا کنسیپٹ تھا، کرنا نہ کرنا دونوں آپ کے پاس آپشن ہے، 4 طریقوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ عموماً ثواب بدلہ اور سزا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات آپ کی نیت سے سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ اور مباح کا تعلق، اباحت کا تعلق یہ جزیات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کلی طور پہ دیکھا جائے، جزیات سے مراد یہ بھی ہے افراد کے ساتھ ہے، ایک فرد ہے، ایک فرد کے پاس آپشن ہے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ۔ اگر پورے سبھی لوگ ایک چیز مباح ہے اس کو ترک کر دیں گے تو پھر بھی یہ چیز متاثر کرے گی، ٹھیک ہے؟ باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کی کتاب ہے نا، اس میں کچھ مثالیں بھی اس نے اور بھی دے دی ہیں، میرا خیال ہے آپ اس کو پڑھ لیں، پھر اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔